بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم بار بار وارن کرتے رہے کہ دشمن اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بھارتی صحافیوں کے ساتھ کینیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لیں، آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے بھارت کے سہولت کار جو یہاں بیٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو کیسے پسند کر سکتی ہے۔ وہی یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور اداروں میں خلا پیدا ہو۔ اسٹیبلشمنٹ ایسا کیوں چاہے گی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند کیسے کر سکتی ہے جبکہ وہ ہمیشہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہی لوگ کیوں پکڑے جا رہے ہیں جو مریم نواز کے خلاف بولتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں لڑا کرتے تھے۔ کیا مریم نواز اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے مریم نواز؟ یہ سوال ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ الزامات تو سارے اسٹیبلشمنٹ پر لگتے ہیں، لیکن بعد میں مریم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب پتہ چلا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اس سب کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دے رہا جیسے کہ دینا چاہیے، اور حکومت کے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ارشد شریف کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ بس شہباز شریف نے کر دیا، نواز شریف نے کر دیا، مریم نواز نے تو افسوس تک کا اظہار نہیں کیا، الٹا وہاں لندن میں دیوالیاں منائی گئیں، اور پھر منائی بھی گئیں تو اس کی پکچرز تو شیئر نہ کریں۔ آپ عوام کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ ہے تمہاری اوقات، روتے رہو، تڑپتے رہو؟ اصل میں قصور ہی سارا عوام کا ہے۔ عوام ہی تو ہے جس نے انہیں نواز شریف اور مریم نواز بنا دیا۔ مریم نواز کا میڈیا سیل جس طرح کی بھونڈی حرکتیں کرتا ہے اس سے تو آپ سب واقف ہیں۔ اسی طرح کسی نے مبینہ طور پر شاید مریم نواز کے ہی کہنے پر ایک ٹویٹ کی ہوگی، اور اس ٹویٹ میں کیا کہا گیا؟ اس ٹویٹ میں یہ جناب کہتے ہیں کہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر یہ فتنہ عمران خان اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر، یہ اینکر کہتا تھا کہ نواز شریف نے اپنی مرحومہ ماں کو پارسل کر کے بھیجا ہے۔ اس اینکر نے بہت پروگرام کیے جس میں وہ دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے جواب میں مریم نواز نے ٹویٹ کی۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ I don't feel good retweeting this, but this is a lesson for the mankind that we must all imbibe۔ اب یہاں پہ یہ ورڈ جو انہوں نے امبائب کہا ہے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اس لیے سوشل میڈیا پر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے اس ورڈ کی، کہ شاید مریم نواز یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ان کی انگلش اب بہت اچھی ہو گئی ہے۔ امبائب کا مطلب ہوتا ہے پی جانا، اور نارملی نشہ آور اشیاء کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، یہاں پر اس کے استعمال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن مریم نواز کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس پر ری ٹویٹ نہیں کرنا چاہتی، میں اس پر ری ٹویٹ کرنے کو اچھا نہیں سمجھ رہی، لیکن یہ ایک سبق ہے تمام انسانیت کے لیے۔ یعنی آپ خوش ہیں کہ ارشد شریف کو سبق ملا یا اس کے سپورٹرز کو سبق ملا؟ کیا کیا تھا ارشد شریف نے؟ اس نے آپ کی کرپشن اور جھوٹ کو ایکسپوز کیا تھا۔ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کو نہ تو کسی نے مروایا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ہر شخص نے افسوس کا اظہار کیا، ارشد شریف نے بھی کیا۔ اس کے جواب میں مہر بخاری نے ارشد شریف کی وہ ٹویٹس بتائیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ prayers and wishes for good health and recovery of Kulsoom Nawaz, a brave woman who stood strong in her roles as a wife, mother, sister and a source of strength during difficult times of شریف فیملی۔ یہ کہہ رہے تھے ارشد شریف کلثوم نواز کے بارے میں، اور مریم نواز آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ تنقید صرف اس بات پر ہوئی تھی کہ بیٹوں کو باڈی کے ساتھ پاکستان آنا چاہیے تھا، اپنی ماں کی باڈی کو پارسل نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے ہاتھوں سے دفنانا چاہیے تھا، اس کے بعد گرفتاری دینی پڑتی تو دے دیتے اور حساب دے دیتے اور چلے جاتے۔ حساب ہی نہیں ہے نا، پیسے واپس نہ کرنے پڑ جائیں اس قوم کے، اس لیے ماں کی باڈی کو دفنانے نہیں آئے تھے۔ یہ تنقید تھی۔ کلثوم نواز کی بیماری کا، ان کی موت کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سب پر ہر شخص نے افسوس کا اظہار کیا تھا اور دعا کی تھی، کیونکہ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ مریم نواز کے جھوٹ اور پروپیگنڈاز کی بات ہو رہی ہو تو مریم اورنگزیب کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ اس نے بھی ایک ٹویٹ کی کہ ارشد شریف کا جستے خاکی پاکستان روانہ ہو چکا ہے، جس کے جواب میں ارشد شریف کی اہلیہ نے ٹویٹ کیا
کہ اس سب میں اس کا یعنی مریم اورنگزیب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب صحافیوں کی مدد سے ہوا۔ پھر ناظرین، آسما جہانگیر کانفرنس میں جس طرح سے ہمارے اداروں پر کیچڑ اچھالا گیا وہ الفاظ ہم یہاں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ منظور پشتین نے جو کچھ کہا وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک شور اٹھا کہ منظور پشتین اور بلاول بھٹو کے کپڑے کیوں نہیں اتارے گئے، انہیں کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ جن لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے لگے کہ وہ اداروں کے لیے برا چاہتے ہیں۔ بلاول نے تو کھلم کھلا کہا کہ جائیں اور جا کر ان کے سامنے احتجاج کریں جو علی وزیر کو رہا کرا سکتے ہیں، یعنی وہ جو دل میں خواہش تھی، وہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے اور اب بھی وہی کرنے آئے ہیں، وہ زبان پر آ گئی۔ تو جب تنقید ہوئی کہ انہیں کیوں نہیں کہا، انہیں کیوں نہیں اٹھایا گیا، ان کے کپڑے کیوں نہیں اتارے، تو آج بلاول نے ندامت کا اظہار کر لیا کہ اپنے بیان پر نادم ہوں، اور شہباز شریف نے بھی کہہ دیا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بات ختم ہو گئی۔ پھر ناظرین، ہم آپ سے اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ امریکہ ہم سے کچھ کرواتا ہے یا کسی اور سے کچھ کرواتا ہے جس میں امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور پھر وہ کروا کر ہمیں ہی بلیک میل کرتا ہے، ہم پر ہی دباؤ ڈالتا ہے، ہمیں پریشرائز کرتا ہے، جیسے کہ وہ سعودی عرب کو انسانی حقوق کے معاملوں پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جمال خشوگی والا معاملہ آپ دیکھ لیں، ہم بار بار اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ امریکہ کا بڑا پرانا طریقہ ہے۔ اب جب ارشد شریف شہید ہوئے ہیں تو اس پر امریکہ نے بھی گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں گے کہ ارشد شریف نے امریکی ویزے کے لیے اپلائی کیا تو اسے ویزا کیوں نہیں دیا گیا۔ امریکہ ہمیشہ صحافیوں کے لیے سیف ہیون رہا ہے۔ نیڈ پرائز امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ US wants Kenya to conduct transparent probe into ارشد شریف کلنگ۔ نیڈ پرائز نے کہا کہ امریکہ کینیا کی حکومت سے ارشد شریف کے قتل کی شفاف انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتا ہے، اور امریکہ پاکستانی حکام سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ نیڈ پرائز نے ارشد شریف کی موت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ نیڈ پرائز نے مزید کہا کہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کام پوری دنیا کے سامنے تھا اور ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کہاں کہاں صحافیوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اب آپ ہماری اس بات کو کیچ کریں جو ہم آپ کو بار بار وارن کر رہے تھے۔ نیڈ پرائز نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کہاں کہاں صحافیوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ ارشد شریف کو امریکی ویزا کیوں نہیں دیا گیا، تو نیڈ پرائز کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے لیے خاص طور پر ایک خصوصی پیکیج ہے۔ ایک اور صحافی نے کہا کہ کیا پاکستانی صحافی امریکہ میں محفوظ ہیں، تو نیڈ پرائز نے کہا کہ امریکہ صحافیوں کو تحفظ اور اظہار رائے کی آزادی کا حق فراہم کرتا ہے۔ صحافیوں کے حقوق معاشرے کے اہم حصہ ہونے چاہیے، کوئی ان کا احترام نہیں کرے گا تو امریکہ آواز اٹھائے گا۔ پھر عمران خان نے بھی آج شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا میں تمام صحافیوں میں سب سے زیادہ احترام اس لیے کرتا تھا کہ وہ سچا تھا، وہ بک سکتا ہی نہیں تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ سچ بولتا تھا اور وہ ڈرتا نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ اسے مار دیا جائے گا اور میں نے اسے ملک چھوڑنے کا کہا تھا، وہ نہیں مانا، میں نے پھر اسے کہا کہ ملک چھوڑ دو، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن تھی، جیسے میرے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ مجھے بھی مارنے کا پلان بن رہا ہے بند کمروں میں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سب ڈرانے کے لیے کیا گیا، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہم خاموش بیٹھ گئے اور ڈر گئے تو عمران خان نے کہا کہ عمران خان کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ لوگ بھیڑ بکریاں بن جاؤ گے۔ اور پھر کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیلز دی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پاکستان کے اداروں پر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ جیسے رجیم چینج ہوئی تھی تو ہم نے آپ سے کہا تھا یہ حملہ عمران خان پر نہیں، پاکستان کے اداروں پر ہو رہا ہے، اور آگے یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ سب کچھ ہوا۔ اداروں اور عوام میں خلا پیدا کرنے کی یہ ایک کوشش تھی اور وہ پیدا ہوئی۔ تو آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ جا کر ڈیٹیل میں دیکھیں، اور پھر آج DGI/SPR کا بیان بھی سنیں۔ انہوں نے اس سب پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سب کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ بھی پتہ لگانا چاہیے کہ ارشد شریف کس کے کہنے پر کینیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ
کہ جو بغیر ثبوت کے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، یعنی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور آخر میں آپ کو آج کی سب سے بڑی خبر بھی بتا دیں جس کا بڑے ٹائم سے انتظار کیا جا رہا تھا، کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعے کے روز لاہور کے لبرٹی چوک سے اس لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور یہ لانگ مارچ کرتے کرتے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں افراتفری مچ چکی ہے، حکومتی حلقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، شہباز شریف سے رابطے ہو رہے ہیں کہ جلدی سے وطن واپس آئیں، ہم پر حملہ ہو گیا ہے، اور رانا ثناءاللہ اس وقت ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی لینے گئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے جیسے انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر کر کے ان پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔